حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پھر سنیے. جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے طبقات ابن سعد میں موجود ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی بارگاہ میں جب یہ آ کر کہا، وہ کہنے لگا ہم آپ کے خطبے کے اندر ایک بات کو بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ کے ہر خطبے میں ہم ایک بات ضرور سنتے ہیں، آپ اپنی خطبے کو اس وقت تک مکمل ہی نہیں سمجھتے جب تک آپ وہ بات نہ کر لیں. بات کیا ہے؟ کہنے لگا نسمع کا تقول فی الخطبۃ، ہم آپ کے خطبے میں یہ بات، یہ قول، یہ گفتگو آپ کی سنتے ہیں، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ ہماری بھی ویسی اصلاح فرما جیسی تو نے خلفاء راشدین کی فرمائی ہے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ مولا کائنات کے. اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کب بول رہے ہیں؟ جب آپ ممبر پر جلوہ فروز ہو کر آپ خطبہ دیتے، دوران خطبہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے. دعا کیا تھی؟ اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، مولا ہماری بھی ویسی اصلاح فرما جیسی تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے. اس شخص نے کہا کہ آپ جب بھی خطبہ پڑھتے ہیں، آپ دعا مانگتے وقت یہ دعا مانگتے ہیں کہ خلفاء راشدین جیسی اصلاح فرمائیے. آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ خلفاء راشدین ہیں کون؟ جب اس نے یہ سوال کیا، اس کو کیا پتا تھا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیاریوں کے اندر جو گلشن ہے، اس گلشن کے اندر کس کی محبت کا بدیرا ہے. اب سوال کرنے والے کیا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ سے جب مانگا جاتا ہے تو بے حساب مانگا جاتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگائی جاتی. مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین آپ تو قید لگا رہے ہیں کہ اتنا دے جتنا فلاں کو دیا ہے، اتنی اصلاح کر جتنی فلاں کی ہے، تو یہ مانگنے کے اندر یہ قید کیسی؟ آپ تو جب مانگے تو بے حساب مانگے، آپ نے یہ قید کیوں لگائی ہے؟ اور اتنا دے جتنا خلفاء راشدین کو دیا ہے. تو لوگ جب مانگتے ہیں تو کھلا مانگتے ہیں، آپ نے یہ قید کیوں لگائی؟ ایک مقصد یہ بھی تھا. لیکن حضرت مولا کائنات کو جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ خلفاء راشدین ہیں کون، الفاظ یہ ہیں اغروقت عیناہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور دوسرا سبب آنکھوں میں آنسوؤں کا یہ بھی تھا کہ یہ بندہ یہ مقصد لے کے آیا ہے کہ مانگا ہے تو پابندی کیوں لگا دی ہے، باؤنڈری کوئی طے کر دی ہے، مانگا ہے تو اس مانگنے کا کھلا کیوں نہیں مانگا؟ یہ کیوں مانگا ہے کہ اتنا دے جتنا خلفاء راشدین کو دیا ہے. اس کو کیا پتا کہ میں نے اتنا مانگ لیا ہے جتنا رب کسی بندے کو دے سکتا ہے، میں نے اتنا مانگ لیا ہے، کیونکہ خلفاء راشدین کو اللہ نے اتنا عطا فرما دیا ہے جتنا رب کسی بندے کو عطا فرما سکتا ہے. جتنا خلفاء راشدین کو رب نے دیا ہے اتنا رب نے کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے. پھر حضور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا اور خوبصورت انداز میں آپ فرمانے لگے. سنیے، یہ حضور مولا کائنات کے الفاظ ہیں. حضور مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے سن، وہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہما حبیبا، یا وہ دونوں میرے محبوب ہیں. وہ کون محبوب ہیں؟ فرمایا ابو بکر و عمر، وہ جن کا ہر خطبے میں ذکر کرتا ہوں، جن کا ذکر کیے بغیر میرا خطبہ مکمل نہیں ہوتا، وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. ہما حبیبا یا ابو بکر و عمرا، وہ میرے محبوب بھی ہیں، وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے. آؤ آگے سنو، حضور مولا کائنات نے جواب ارشاد فرمایا امام الہدا و شیخ الاسلام، وہ کون ہے؟ وہ دونوں ہدایت کے امام بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں.
آج ہم کسی کو شیخ الاسلام کہیں کہ یہ اسلام کے بزرگ ہیں، یہ اسلام کے پیر ہیں، ارے توجہ تو کر، ذرا ذہن کے اوپر بوجھ ڈال کے، زور ڈال کے سوچ تو صحیح۔ ارے جن کو شیخ الاسلام مولا کائنات کہیں، جن کو شیخ الاسلام مشکل کشا مولا کائنات کہیں، جن کو شیخ الاسلام مدینہ العلم کے باب حضرت مولا کائنات کہیں، وہ کتنے اسلام کے بڑے پیر اور بزرگ ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من اقتدی بہما عصما، آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی ان دونوں کی اقتدا کر لی، ان کے پیچھے چل پڑا، ان کے کیے پر کرنے لگا، جو جو انہوں نے کیا ان پہ عمل کرنا جس نے شروع کر دیا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں وہ بچ گیا، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا۔ آسان لفظوں میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس نے ان کا پلہ پکڑ لیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من اتبع آثارہما الی الصراط المستقیم۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑا، جس بندے نے بھی ان کی اتباع کر لی، ان کی پیروی کر لی، سمجھ جاؤ وہ صراط مستقیم پر چلا ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا یہ جواب کون دے رہا ہے؟ جو مدینہ العلم کے باب ہیں وہ جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، آپ منصب خلافت پر بھی فائز ہیں۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے خلفائے راشدین کون ہیں جن کے بارے میں آپ یہ ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ ان جیسا یا الہ العالمین ان جیسی اصلاحات کر دے جتنی اصلاح تم نے ان کی ہے، ہیں کون؟ آگے ارشاد فرمایا من تمسک بہما فہو من حزب اللہ، جن لوگوں نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا ہے وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ جن لوگوں نے ان کو اپنا لیڈر مانا ہے وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ کون ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا صراط مستقیم پر چلا ہے؟ وہ کون ہے جن کی اقتدا کرنے والا جہنم سے محفوظ ہو گیا؟ کون ہے وہ خلفائے راشدین کون ہے؟ وہ امام الہدا، وہ شیخ الاسلام ہیں جو ہدایت کے امام بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں ہما حبیبا، یا وہ میرے دونوں محبوب ہیں۔ محبوب ان کو بنایا جاتا ہے جن سے محبت کی جاتی ہے۔